میرا خیال ہے تقدیر مجھ سے کوئی اچھا کام لینے والی ہے۔ اس جرائم پیشہ گروہ سے اب میری جان تب ہی چھوٹ سکتی ہے جب یہ پورا گروہ اپنے سرغنہ سمیت قانون کے شکنجے میں آ جائے گا۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا، مگر ہمت، حوصلے اور عقل سے یہ سب ممکن ہے۔ راہیلہ نے بھی سنجیدگی سے کہا، کہتی تو تم ٹھیک ہی ہو۔ میں نے کہتے ہوئے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ کسی حد تک میں بھی اسی پر غور کر رہا تھا۔ اب تمہارا بھی یہی کہنا ہے تو یہی کروں گا۔ تمہارا بہت شکریہ۔ میں پورے خلوص سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ بھی مسکرائی اور بے تکلف سے میرا بازو تھام کر مجھے چارپائی سے کھڑا کیا اور خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو لمبو، اب آرام سے جا کر سو جاؤ، شاباش۔ وہ آخر میں چوکے سے مسکرائی۔ میں نے اسے گھورا، تم بھی مجھے لمبو کہو گی اب؟ ہاں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ مسکرائی تو میں نے منہ بنا لیا۔ راہیلہ کا خیال درست نکلا۔ باس نے ہوائی تیر چھوڑا تھا، صرف شبے کی بنیاد پر، یعنی اس کے پاس کوئی ایسی خفیہ سورس نہیں تھی کہ جس سے وہ غداری کرنے والے کو پہچان چکا ہو۔ سلیم چھالیہ نے ہمیں مجرموں کی طرح ہی اس کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ ہم بھی سر جھکائے اس کے سامنے ندامت بھرے انداز میں کھڑے رہے تھے۔ ایک بات پر مجھے حیرت ہوئی تھی، ہمیں دیکھ کر باس کے چہرے پر برہمی یا غصے کے آثار تک نہیں تھے۔ جیسا کہ سلیم نے بتایا تھا کہ اس ناکامی پر باس کا ہم چاروں پر ہی عتاب نازل ہو سکتا ہے، وہ ہم سے کڑی باز پرس کر سکتا ہے، مگر یہاں آ کر ایسا کچھ بھی دیکھنے یا سننے میں نہیں آیا۔ فقط اسی قدر ضرور باس نے کہا، مجھے یقین تو پورا ہے کہ غدار ہمارا ہی کوئی ساتھی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے مال کھلانے میں کہاں کوتاہی کی ہے؟ کیا ہم سے بھی زیادہ کسی نے اس غدار کو مال کھلایا ہوگا؟ جبھی تو اس نے مخبری کر دی لالچ میں آ کر۔ اس کی بات غلط تھی۔ باس ہر چیز کو پیسے اور لالچ کے ترازو میں تولنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ ایک ذرا اس سے ہٹ کر کسی کی فطرت یا نیک جذبے پر بھی غور کر لیتا تو یہ بھی ضرور کہتا کہ ایسا کسی نے ضمیر کی ملامت سے بچنے کے لیے بھی کیا ہوگا۔ ہم نے اپنے اپنے طور پر تو صفائی پیش کر دی، پھر ہم لوٹ آئے۔ سب خیریت رہی تھی، اس لیے ہم تینوں مطمئن تھے، مگر سلیم چھالیہ کچھ زیادہ مطمئن نہیں تھا۔ مجھے باس نے اب ایک نئی ذمہ داری پر لگا دیا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا، سب سے پہلے اس غدار کو تلاشنا ہے اور پھر کوئی اگلا قدم اٹھانا ہے۔ تو اسے کون تلاش کرے گا؟ راجو بوری نے سوال کیا۔ تم تینوں اور کون؟ وہ بولا۔ ہم تینوں؟ ماجا لگڑ حیرت سے بولا۔ تو اور کیا، غدار فیکٹری ہی میں موجود ہے، سلیم نے کہا، اور تم نے ہی چالاکی سے کام لے کر اس کا پتہ لگانا ہے۔ استاد، یہاں تو بھانڈا پھوٹ گیا اور ناکامی بھی ہوئی، کیا ضروری ہے کہ دوبارہ بھی باز اسی فیکٹری کو نشانہ بنانا چاہتا ہے؟ اور بھی تو بکواس بند کرو اپنی، سلیم نے راجو بوری کی بات کاٹ کر اسے جھٹک دیا۔ ہم دبک گئے۔ وہ ہمیں سختی کے ساتھ ڈانٹ پھٹکار بھی کرنے لگا تھا۔ باز کا یہ فیکٹری نہیں بلکہ اس کا آنر، مالک سیٹھ سکندر ٹارگٹ بھی ہے، سمجھے تم؟ غدار کو تلاش کرو، 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، ورنہ یہ ساری عیاشیاں اور خرچہ پانی بند۔ سزا دینے کا اختیار باز نے مجھے دے رکھا ہے، مت بھولنا یہ بات تم تینوں۔ ہم تینوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، اگرچہ میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ راہیلہ کو میں نے آج ہونے والی میٹنگ اور سلیم کی گفتگو کے بارے میں آگاہ کر دیا، کیونکہ راہیلہ نے مجھے یہی ہدایت دے رکھی تھی کہ اب آئندہ سے میں اسے ایک ایک بات سے آگاہی دیتا رہوں، اور یوں باہمی صلح مشورے سے ہم اس سنگین و خطرناک صورتحال سے محفوظ بھی رہیں اور اپنا فرض بھی ادا کرتے رہیں۔ راہیلہ میرے لیے ایک رہنما کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی تھی، یوں جیسے کوئی بڑا یا بزرگ کسی چھوٹے کو اپنے گراں قدر تجربات کی روشنی میں مشورے اور نصیحتیں کرتا ہے۔ اب اس کا آخری مشورہ یہی تھا کہ میں سیٹھ سکندر کے سامنے آ جاؤں اور اسے اپنے بارے میں بتا دوں۔ اب یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ اس بات پر مزید غور کرتے ہوئے راہیلہ نے پرزور لہجے میں مجھ سے کہا۔ میں بہت دھیان سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ آگے بول رہی تھی، جیسا کہ تم ابھی بتا رہے ہو کہ باز کا ٹارگٹ اب بھی ستارہ فیکٹری اور اس کا آنر سیٹھ سکندر ہی ہے۔ تمہارا اب جلد از جلد سیٹھ سکندر کے سامنے خود کو ظاہر کر دینا ضروری ہو گیا ہے، لیکن تم نے شاید اس بات پر غور نہیں کیا کہ باز نے ہم تینوں کو وہ غدار تلاشنے پر بھی لگا دیا ہے۔ میں نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے راہیلہ سے کہا، ایسے میں تو میرا راز افشا ہو جانا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا، میں نے کہا نا کہ جب تم سیٹھ سکندر کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کر دو گے اور یہ بھی اسے بتا دو گے کہ وہ اور اس کی فیکٹری اب بھی ان لوگوں کے ٹارگٹ پر ہے، تو وہ بھی تمہارے تحفظ کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے گا، بلکہ اس میں اسی کا تحفظ ہے۔ وہ تمہیں ہرگز ضائع نہیں جانے دے گا۔ دولت کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اسے راستے کا پتہ نہیں، وہ تم ہی تو اسے بتاؤ گے۔ اس کی بات قابل غور تھی۔ بالآخر میں نے ایک دن سیٹھ سکندر سے دوبارہ فون پر رابطہ کیا۔ میں آپ کے سامنے آنے کے لیے تیار ہوں سیٹھ۔ اسے تازہ کار حالات سے آگاہ کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا تو ایک دم خوش ہو کر بولا، یہی تو میں بھی چاہتا ہوں برخودار، مجھے تو اب تمہاری فکر ہونے لگی ہے، کہیں تمہاری غلطی تمہیں ہی نہ لے ڈوبے۔
میرے ساتھ ہوگے تو میں ہر طرح کا تحفظ کرنے کی پوزیشن میں رہوں گا. اس طرح تم گمنام رہ کر مجھ سے کب تک ہمدردی کرتے رہو گے؟ مجھے ایک ڈر ہے سیٹھ صاحب. میں نے کہا. کیسا ڈر؟ کہیں آپ کسی غلط فہمی میں آ کر مجھے ہی گرفتار نہ کروا دیں. غلط غلط غلط. سیٹھ سکندر جیسے اپنی آواز اور بات پر پورا زور دیتے ہوئے بولا. تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ تم میرے محسن ہو؟ تم نے مجھ پر جو احسان عظیم کیا ہے، میں تو پریشان ہوں کہ تمہیں اس کا صلہ کیسے دوں اور کیا دوں. سب باتیں چھوڑو اور فوراً مجھ سے ملو. رازداری کا تو میں بھی خواہاں ہوں. میں بھی تم سے یہ نہیں کہتا کہ منہ اٹھائے میرے پاس چلے آؤ، ہرگز نہیں. تمہاری جان مجھے اب بے حد عزیز ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی اپنے عزیز کی زندگی عزیز ہوتی ہے. تم نے اب اگر مجھ سے ملنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں تمہیں اس ملاقات کا محفوظ راستہ بھی بتا دوں گا. بولو کیا کہتے ہو؟ میں تیار ہوں. میں نے فوراً دل مضبوط کیا تو وہ مجھے پوری سنجیدگی کے ساتھ سمجھانے لگا. پہلی ہدایت اس کی یہی تھی کہ میں اپنے تینوں دوستوں یعنی سلیم، چالیہ وغیرہ کی طرف سے از حد محتاط رہوں، انہیں کسی قسم کا خود پر شبہ نہ ہونے دوں. دوسرا یہ کہ ان پر بھی نظر رکھوں اور اپنے ارد گرد سے بھی باخبر رہوں. ملاقات کے لیے مجھے اس نے طریقہ اور وقت بتا دیا تھا. عام سا وقت تھا، یعنی فیکٹری ڈیوٹی کا. اس وقت ماجا اور راجو بھی وہاں موجود ہوتے. کیونکہ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے اس لیے انہیں بھی میرے چند گھنٹوں کے غیاب کا شبہ نہ ہو سکے گا. راہیلہ کو میں نے یہ سب بتا دیا تھا اور اس نے بھی مجھے کامیابی کا انگوٹھا دکھا کر گرین سگنل دے دیا تھا. البتہ اسی کی ہدایت کے مطابق ابھی تک میں نے سیٹھ سکندر کو اپنے بارے میں کوئی حقیقت نہیں بتائی تھی کہ دراصل میں تھا کون. یہ سب ملنے کے بعد ہی اسے پتہ چلنا چاہیے تھا. پتہ نہیں اس عجیب مشورے میں راہیلہ کی کیا منطق تھی، لیکن بہرحال اس کے مشورے غلط نہیں ہوتے تھے اور خود مجھے بھی بہتر ہی لگا تھا یہ مشورہ اس کا. میں حسب معمول ان دونوں کے ساتھ فیکٹری پہنچا. میرا دل آج کچھ بے تراد دھڑک رہا تھا کیونکہ آج میں نے فیکٹری مالک سیٹھ سکندر سے اہم ملاقات کرنا تھی. تاہم اس نے مجھے جو خفیہ طریقہ بتایا تھا وہ واقعی ہر لحاظ سے محفوظ تھا، مگر خدشات کا کیا کیا جائے وہ تو رہتے ہی ہیں. 2 گھنٹوں بعد منصوبے کے مطابق میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا. راجو اور ماجے نے حسب توقع مجھ سے یہی کہا کہ میں چھٹی لے کر گھر جا کر آرام کروں. میں نے ایسا ہی کیا اور فیکٹری سے نکل آیا. فیکٹری انڈسٹریل ایریا کے علاقے میں تھی. میرے پاس بائک تھی. میں اس پر سوار ہو کر فیکٹری کے بڑے سے لوہے کے دیو ہیکل گیٹ سے نکلا اور ذیلی سڑک پر کھو لیا. وہاں سے مین روڈ پر آ گیا. یہ 2 رویہ سڑک تھی اور انڈسٹریل ایریا ہونے کی وجہ سے یہاں عموماً ہیوی ٹریفک رہتا تھا. زیادہ تر ٹرک اور ہیوی ٹرالرز کی آمد و رفت دیکھنے میں آتی تھی. منی بسیں، مسافر کوچز اور پرائیویٹ گاڑیاں بھی چلتی رہتی تھیں. غرض یہ کہ یہ بہت مصروف مگر رواں شاہراہ تھی. مین روڈ پر آتے ہی ایک اسٹاپ تھا. یہاں پر لوگ بسوں وغیرہ میں سوار ہونے کے لیے آن کھڑے ہوتے تھے. بس اسٹاپ کے ارد گرد اچھی خاصی رونق تھی. ہوٹلز، پان کے کیبن اور موٹر گیراج بھی تھے. میں تو بائک پر تھا. مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ میں اسٹاپ پر آ کر 1 کلومیٹر آگے نکل جاؤں جہاں ایک فلاں نام کا پیٹرول پمپ نظر آئے گا. میں اس سے آگے چند فرلانگ کے فاصلے پر اپنے بائک سمیت کھڑا ہو جاؤں. میں نے اپنی بائک اور اپنے لباس کا رنگ وغیرہ بتا دیا تھا. ایک کار مجھے وہاں لینے آ جائے گی اور میری بائک کوئی سنبھال لے گا. کار کا رنگ اور ماڈل مجھے بتا دیا گیا تھا. کار سفید رنگ کی اور نئے ماڈل کی ہونڈا اکارڈ تھی. دل میں بے چینیاں اور خدشات تو پل رہے تھے، مگر اب خطرے میں ہاتھ ڈالا تھا تو اس کا سامنا بھی کرنا تھا. ابھی میں مین روڈ پر آیا ہی تھا کہ اچانک میری بائک میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی. وہ چلتے چلتے بند ہو گئی. میں نے بہت ککے مار کر اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر بے سود. شکر تھا کہ میں اسٹاپ تک پہنچ گیا تھا. وہاں ایک موٹر بائک مکینک بیٹھا تھا. میں اسی طرح گھسیٹتا وہ بائک اس تک لے گیا اور اسے مسئلہ بتایا. وہ آئل اور گریس میں لتڑے لباس کے ساتھ چند اوزار تھامے بائک کا معائنہ کرنے لگا. مجھے اس نے بیٹھنے کے لیے لوہے کا ایک اسٹول دے دیا. اس نے مجھے بتایا کہ بائک کا کوائل کڑا شارٹ ہو گیا ہے اور وہ نیا ڈلے گا. میں نے اسے جلدی سے بدلنے کا کہہ دیا اور خود سگریٹ سلگا لیا. کاریگر کام میں مصروف ہو گیا اور میں سگریٹ پیتے ہوئے سوچنے لگا کہ کہیں مجھے دیر نہ ہو جائے. کیوں نہ ادھر کہیں سے فون کر دوں. ابھی یہ میں سوچ رہا تھا کہ اچانک کاریگر نے مجھے ایک عجیب سی شے نکال کر دکھاتے ہوئے کہا, یہ کیا شے ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ سے وہ شے لے کر دیکھنے لگا. کاریگر دوبارہ اپنے کام میں منہمک ہو گیا. میں اس چیز کا حیرت سے جائزہ لینے لگا. وہ ماچس کی ڈبیا سے ذرا ہی چھوٹا کوئی آلہ سا تھا جس میں 2 چھوٹی تاریں نصب تھیں. دفعہ نہیں میرا دل ایک خیال تلے یکبارگی زور سے دھڑکا. میں نے کاریگر سے پوچھا کہ وہ اس نے کہاں سے برآمد کیا تو اس نے بتایا کہ یہ بیٹری کے ساتھ منسلک تھا. وہ یہی سمجھا کہ یہ کوئی ڈمر ہے جو انڈیکیٹر کے ساتھ عموماً لگایا جاتا ہے.
بادی نظر میں وہ یہی معلوم ہوتا تھا، مگر بقول کاریگر کے اس نے اسے چیک کیا تھا، وہ ٹمبر بہرحال نہیں تھا۔ میں چونکا۔ میں جس تنظیم کا کارندہ تھا وہاں ایسی ڈیوائسز میرے علم میں رہتی تھی۔ سلیم چھالیا نے تو اس کے بارے میں مجھے نہیں بتایا تھا، مگر تربیتی کیمپ میں اس کے بارے میں ہمیں جانکاری دی گئی تھی۔ وہ آلہ ایک ٹریکر تھا، کسی بھی گاڑی میں نصب کر دیا جاتا تھا اور اس کا لاسلکی رابطہ اس آدمی کے پاس ہوتا تھا جسے ایک دوسرے آلے کی مدد سے یہ معلوم ہوتا رہتا تھا کہ ٹریکر لگی گاڑی کہاں کہاں جاتی رہی ہے۔ میں ایک دم سن ہو کر رہ گیا، گویا میری ریکی ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میں تنظیم میں شبے کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہوں۔ پہم غور کرنے پر یہ بھی اندازہ ہوا کہ کیا خبر صرف میری ہی بائک پر یہ نہ لگایا گیا ہو، ایسا ٹریکر راجو اور ماجے کی بائکوں پر بھی نصب کیا گیا ہو، اور ایسا تب ہی کیا گیا ہوگا جب سے فیکٹری والا منصوبہ ناکامی سے دوچار ہوا تھا اور تنظیم کے لوگ اس غدار کو تلاشنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ کام سلیم چھالیا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، باس اقبال ہی نے اسے ذمہ داری سونپی ہوگی کہ وہ ہم تینوں یعنی میری، راجو بوری اور ماجے لکڑ کی ریکی کرے۔ یقینی طور پر انہیں ہم تینوں میں سے ایک پر یا تینوں پر غداری کا شبہ ہو گیا تھا۔ یہ سب سوچنے کے بعد یکبارگی میں جھرجھری سے لے کر رہ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تنظیم غداروں کے ساتھ کیسا بھیانک سلوک کرتی تھی۔ انہیں گمنامی میں ہی ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ میں اندر سے کانپ کر رہ گیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے بر وقت بچا لیا تھا۔ بائک خراب نہ ہوتی تو اس ٹریکر کا کیا پتہ چلنا تھا۔ بائک کا تعاقب کرنے والے سیٹ سکندر کی کوٹھی تک جا پہنچتے اور میری اصلیت تنظیم کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی۔ یہ سب جان کر میرے سارے جسم میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میں جلد یا بادیر موت کے کنویں میں گرنے والا ہوں۔ کاریگر نے بائک درست کر دی، میں نے اسے پیسے دیے اور سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ آئی سیٹ سکندر سے ملنے کا ارادہ ملتوی کر دوں، اسے ٹیلی فون پر ساری بات بتا دوں گا، لیکن پھر سوچا کہ ٹریکر تو نکال ہی دیا تھا تو اب کس بات کا ڈر، آج ہی مل لیا جائے، پھر دوسرا موقع نہ جانے کب اور کیسے ملے۔ یہ طے کرتے ہی میں نے فوراً بائک اسٹارٹ کی اور مطلوبہ مقام پر جا پہنچا۔ میں مذکورہ پیٹرول پمپ سے چند ایک فرلانگ آگے جا کر سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا تھا۔ چونکہ مجھے پہنچنے میں ذرا دیر ہو گئی تھی، اس لیے سفید رنگ کی نئے ماڈل کی ہونڈا اکارڈ کار وہاں کھڑی تھی۔ ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ جو بھی پہلے مقررہ مقام پر پہنچ جائے وہ دوسرے کا انتظار کرے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ کار کے نزدیک بائک لے جا کر رک گیا اور کھڑکی سے جھک کر اندر دو افراد کی طرف دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک جلدی سے نیچے اتر آیا۔ اس نے میری بائک سنبھال لی اور مجھے کار میں ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا۔ قصہ مختصر کہ ہم کلفٹن میں واقع سیٹ سکندر کی عالیشان کوٹھی میں جا پہنچے۔ کار گیٹ سے اندر پورچ میں آ رکی اور ہمارے عقب میں وہ بائک سوار بھی آ گیا۔ ہم اندر آ گئے اور مجھے ایک شاہانہ طرز کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، سیٹ سکندر اندر داخل ہوا۔ ہم نے بہت کم سیٹ کو دیکھا تھا، ماں سوائے فیکٹری میں ہونے والی سالانہ کسی تقریب میں یا پھر کسی اور موقع پر وہ ایک ساٹھا باٹھا شخص تھا۔ اچھی صحت اور 50 سے زیادہ کا نہیں دکھتا تھا۔ وہ درمیانے قد اور چوڑے شانوں کا مالک تھا۔ رنگت گندمی تھی، جبڑے بھاری تھے۔ وہ عام سے لباس میں تھا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا، سلام بھی جھاڑ دیا، مگر وہ جواب دینے کے بجائے سیدھا میری جانب اپنے دونوں بازو پھیلائے لپکا اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ خوش آمدید، تم نے یہاں آ کر واقعی عقل مندی کی اور اس کا ثبوت دیا ہے، بیٹھو۔ بھاری آواز میں مجھ سے کہتے ہوئے وہ بھی میرے سامنے والے بیش قیمت صوفے پر دھنس گیا۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے۔ کمرے میں انہی دونوں آدمیوں میں سے ایک وہاں موجود رہا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے۔ وہ خاصا دراز قامت اور کثرتی جسم کا مالک تھا۔ مشتاق دفتن سیٹھ نے اسی آدمی کو پکارا۔ وہ اس کے عقب ہی میں فدویانہ انداز میں کھڑا تھا۔ فوراً اپنی گردن اس نے سیٹھ کے چہرے کے قریب جھکا دی۔ سیٹھ نے اس سے کچھ کہا، وہ چلا گیا۔ کوئی پریشانی یا دقت تو نہیں ہوئی تمہیں؟ سیٹھ نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں جی، بس وہ ایک ذرا مسئلہ ہو گیا تھا، میں نے کہا۔ مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ سیٹھ سکندر نے بحث سکیڑ کر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے ٹریکر کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے ایک پرسوچ گھمپیر سے ہمکاری خارج کی، پھر بولا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو تمہاری قسمت تھی کہ تم بچ گئے، ورنہ آج بھانڈا پھوٹ جاتا۔ جی، میں آئندہ احتیاط کروں گا، میں نے ہولے سے کہا۔ رائٹ، اب مجھے اپنے بارے میں مختصراً بتاؤ، پھر ان لوگوں کے بارے میں ذرا تفصیل سے۔ میں نے اسے سارا کچھ صراحت سے بتا دیا۔ وہ بڑے غور اور دھیان سے میری بات سنتا رہا۔
اس دوران میں ایک ادھیڑ عمر ملازمہ نفیس قسم کی ٹرالی دھکیلتی ہوئے اندر آئی اور ہمارے درمیان میں رکھ کر خاموشی سے لوٹ گئی۔ ٹرالی انواع و اقسام کے کھانے پینے کی اشیاء سے لدی ہوئی تھی، چائے بھی تھی۔ سیٹھ صاحب نے میرے لیے بہت زیادہ تکلف کر دیا تھا۔ پیسٹری، بسکٹ، کیک، شامی کباب، فروٹس اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ لو تناول کرو میاں سہراب، میں ذرا ایک فون کر کے آتا ہوں، سیٹھ سکندر نے مجھ سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں کھانے پینے میں لگ گیا۔ تقریباً نصف گھنٹہ گزرا، وہ لوٹا۔ اس کے ہمراہ وہی مشتاق نامی آدمی بھی تھا جسے میں اس کا سیکرٹری اور باڈی گارڈ سبھی کچھ سمجھے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ ہی باتیں کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ پھر وہاں کھڑے کھڑے بھی اس نے مدھم لہجے میں ہدایات دینے کے بعد کہیں جانے کا کہا اور خود دوبارہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک نظر ٹرالی پر ڈالی اور مجھ سے بولا، ارے تم نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں لیا۔ نہیں سیٹھ صاحب، کھایا تو ہے اتنا کچھ، چائے بھی پی لی میں نے۔ آپ کچھ لیں؟ میں نے کہا، میں تو صرف چائے ہی پیوں گا۔ کہتی ہوئی اس نے اپنے لیے چائے ایک کپ میں انڈیلی اور چسکیاں بھرنے کے بعد مجھ سے بولا، سہراب تم آج سے میرے آدمی ہو، میرے وفادار۔ جناب میں تو ہوں ہی آپ کا آدمی، اس لیے اپنی جان پر کھیل کر یہ سب کیا تھا، میں نے کہا۔ مجھے پسند آئی یہ بات، وہ بولا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک بھاری لفافہ نکالا جو شاید وہ اندر ہی سے اپنی جیب میں ڈال کر لایا تھا۔ لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ رکھ لو، اس میں تمہارا انعام ہے۔ یہ کیا ہے سیٹھ صاحب؟ میں نے تو بغیر کسی لالچ کے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میں نے لفافے کی طرف دیکھ کر کہا، مگر لیا نہیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں کوئی لالچ نہیں تھا، یہی تو ایک سچا نمکخوار اور وفادار کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کچھ پیسے ہیں، رکھ لو، اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ زیادہ انکار کرنا مجھے بھی اچھا نہیں لگا، لہذا وہ میں نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ لفافہ ادھ کھلا تھا اور مجھے اس کے اندر بڑے نوٹوں کی جھلک نظر آئی تھی جو خاصی تعداد میں تھے۔ میرے لیے کیا حکم ہے سیٹھ صاحب؟ میں اب رخصت ہونا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ فیکٹری میں میرا ایک آدمی جو بظاہر معمولی ورکر کے روپ میں ہوگا وہ تم سے ملے گا۔ تم نے اپنے تینوں ساتھیوں کے آئندہ کسی عزائم سے متعلق اسے رپورٹ دینا ہوگی، وہ مجھ تک پہنچ جایا کرے گی، اور جب کبھی مجھے تم سے ملنا یا براہ راست بات کرنا مقصود ہوگا تو وہی تمہیں پیغام دے دیا کرے گا۔ کب اور کس وقت اور کیسے تم مجھ سے ملنے آ سکتے ہو وہ بھی یہی تمہیں بتایا کرے گا۔ اس کا نام محمود ہے، یہ آج والی ملاقات کا حوالہ دے کر تم سے بات کرے گا، یہی کوڈ ورڈ ہے۔ ٹھیک ہے جناب، میں نے کہا اور ذہن میں ابھرنے والے ایک سوال کے تحت اس سے مستفسر ہوا، تو کیا آپ ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سہراب یہ اتنا آسان نہیں، سیٹھ سکندر کچھ سوچتے ہوئے گہرے لہجے میں بولا، لیکن ان کی دم پر مجھے پاؤں رکھنے کا موقع مل گیا ہے۔ میں ایک ہی بار ان سب کی قبر کھودوں گا، میں ابھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہتا۔ بہت بہتر جناب، جیسا آپ مناسب سمجھیں، میں نے کہا اور رخصت ہونے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مشتاق کو سیٹھ سکندر نے اشارہ کیا اور میرے ساتھ باہر تک مجھے چھوڑنے آیا تھا۔ ابھی میں اپنی بائک کو اسٹینڈ سے اتار ہی رہا تھا کہ گیٹ کھلا اور ایک شاندار سی کار اندر داخل ہوئی۔ اس کے اندر مجھے دو خواتین نظر آئیں۔ ایک تو پکی عمر کی تھی جو بیش قیمت ساڑی باندھے ہوئے تھی، اور نک سک سے وہ مجھے بیگم صاحبہ ٹائپ کی عورت دکھائی دی تھی، جبکہ اس کے ہمراہ ایک نوجوان اور خوبصورت سی لڑکی بھی تھی۔ وہ کافی حسین تھی، اس کے بال ہلکے براؤن تھے جو اسٹائلش انداز میں شانوں تک کٹے ہوئے تھے۔ اس نے ٹائٹ جینز اور اوپر کھلا ڈلا کرتا سا پہن رکھا تھا۔ دونوں کی صورتیں ملتی جلتی تھیں، جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹیاں ہیں۔ دونوں ہی الٹرا ماڈرن سی نظر آ رہی تھی۔ کار چلانے والا مرد بھی باہر اتر آیا، مگر میری نظریں اس حسین لڑکی پر جمی رہیں کیونکہ وہ بھی مجھے بغور دیکھ رہی تھی۔ مشتاق، یہ لڑکا کون ہے؟ اچانک اس پکی عمر والی مگر پرکشش خاتون نے میرے بارے میں اس سے دریافت کیا۔ وہ خوبصورت اور شوق سی لڑکی بھی قریب آ کر مجھے تکتی رہی۔